کہ جو حقیقت ہے نیت کی اگر آپ اسے سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ زبان سے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرا ایک جگہ جانا ہوا اور ایک جنازے میں جانا ہوا۔ ہمارے ایک بہت عزیز ساتھی تھے کہ جن کے جنازے میں یعنی کہ جانے کا موقع ملا اور ان کا جنازہ پڑھنے کا موقع ملا۔ تو جنازے کے موقع پر جو وہاں پر مولانا صاحب تھے جو جنازہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نیت کر لیں، اور زبان سے نیت کروائی ایک ایک لفظ کی، اور وہاں پر نیت لکھی ہوئی بھی تھی۔ تو دیکھیں یہ جو جھگڑا بنا ہوا ہے، جو بعض حضرات ہیں اہل علم حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ زبان کا عمل ہے، وہ زبان کے تھرو کیا جاتا ہے، اور بعض جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیت دل کا عمل ہے اور نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے کرنا بدعت ہے، اور بڑے بڑے فتوے لگائے جاتے ہیں اس پر۔ تو دونوں قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ایکسٹریم پر ہیں، اور دونوں قسم کی جو چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو۔ دیکھیں جہاں تک نیت کا تعلق ہے تو نیت کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں دوسرا بندہ اس سے پوچھتا ہے آپ کی نیت کیا تھی، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے بیسیکلی، بنیادی طور پر جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں آپ کی کوئی انٹینشن ہوتی ہے، ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، تو وہ جو انٹینشن ہے آپ کی اندر اسے نیت کہا جاتا ہے۔ اب جب کوئی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو نیت ہی اس کام کا تعین کرتی ہے، اور نیت ہی آپ کو اس ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیت ہی اس کام کا یعنی کہ تعین کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی، میں گھر سے نکلا ہوں ظہر کی نماز کے وقت، مسجد کی طرف جا رہا ہوں، میرے ذہن میں کوئی فنکشن ہے میرے ذہن میں، میرے دل میں، تبھی تو میں اپنے قدم اٹھا کر اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکلا ہوں اور مسجد کی طرف میرے قدم رواں دواں ہیں۔ اب وہ فنکشن کیا ہے؟ مسجد کی طرف اگر میں جا رہا ہوں تو میرا فنکشن ایک ہی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اور کون سی نماز پڑھنی ہے اس کا فنکشن بھی میرے ذہن میں ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب وہی فنکشن اور وہی چیز جو میرے ذہن میں ہے، جو میرے دماغ میں ہے، جو مجھے مسجد کی طرف لے کر جا رہی ہے، وہی دراصل نیت ہے۔ اب اس کے لیے نماز کے لیے آپ کو ایکسٹرا کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پیچھے امام کے نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں، وہ ایک رسمی چیز ہے۔ نیت دراصل آپ گھر سے کر نکلے ہیں، جو چیز آپ کو یہاں پر لے کر آئی ہے مسجد میں، وہی بیسیکلی نیت ہے، اور وہی یعنی کہ اس میں سب چیزیں ہیں جو آپ کو ایک یعنی کہ صف کے پیچھے کھڑا کر رہی ہیں۔ اور جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس بات کا کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے، اور آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں نیت میں داخل ہیں۔ اگر آپ کی نیت ہو ہی نہ کسی کام کی تو پھر وہ فنکشن اس کام کو کرنے نہیں دیتا۔ اس کی مثال ایسے لیں جیسے کہ روبوٹ ہے، روبوٹ کے اندر آپ کوئی فنکشن ایڈ کریں گے وہ اسی کے مطابق عمل کرتا رہے گا۔ اگر آپ اس کے اندر کسی فنکشن کے کوئی بھی فنکشن نہیں کریں گے وہ ادھر ہی بیٹھا رہے گا۔ تو انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ انسان کا جو فنکشن، وہ سافٹ ویئر جو اس وقت اسے وہ کام کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، وہی دراصل نیت کہلاتی ہے، اور فقہاء کی زبان میں اسے ہی نیت کہا جاتا ہے کہ جو دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ اب ایک طرف تو بات یہ ہو گئی نیت کی، دوسری چیز اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے نماز کے لیے؟ ایسی بات نہیں ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو حضرات یعنی اس بات کو کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کی جائے یا پھر زبان سے نیت کرواتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی تعبیر یوں پیش کرتے ہیں کہ نیت ایک یعنی کہ دل کے ارادے کو حاضر کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یعنی کہ ایک بات ذہن نشین ہو جائے کہ ہم کیا کام کرنے والے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہتے چلوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو بندہ جو کام کرنے آیا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کام کرنے آیا ہوں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کام کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے بتایا جاتا ہے ثنا واسطے یعنی اللہ کے درود واسطے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے، اس میت کے یہ ساری دعا کروائی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو طریقہ بتائیں اس کا۔ نماز جنازہ سے پہلے میں بہت لوگوں کو یہ بات تاکید کرتا ہوں، اور بہت لوگوں کو میں نے یہ بات کہی ہے جو اب میرے ساتھی ہیں کافی سارے، کہ جو نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں تو لوگوں کو ایٹ لیسٹ اور کم سے کم نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیا کریں۔ کئی میں نے اماموں کو دیکھا ہے یا کئی علماء یا کئی مولانا صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نیت زبان سے کروا لی اور جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ جو چیز ہے اس سے آپ نے نیت تو کروا لی ہے لیکن طریقہ تو نہیں آیا، اس کا مقصد تو حاصل نہیں ہوا جو مقصد آپ حاصل کروانا چاہتے ہیں۔ مقصد تو تب حاصل ہوگا جب آپ لوگوں کو جنازے سے پہلے بتائیں گے کہ نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے، اتنی تکبیریں ہوتی ہیں،
پہلی تکبیر کے بعد یہ کہا جاتا ہے، دوسری کے بعد یہ کہا جاتا ہے، تیسری کے بعد یہ کہا جاتا ہے، چوتھی کے بعد کیا ہوتا ہے، کب سلام پھیرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں لوگوں کو بتائیں گے تبھی تو اس وقت آئیں گی. لوگوں کو صرف طوطے کی طرح تصویر رٹوا دینا، نیت رٹوا دینے سے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا سکھانا چاہتے ہیں. تو خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ایک فنکشن ہے جو کہ آپ کو کسی بھی کام کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس میں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زبان سے انسان کو وہ نیت کے الفاظ یعنی کہ کہنے چاہیے. اگر کوئی اس وجہ سے کہتا ہے کہ اپنے جو دل کا ارادہ ہے اس کو استحضار کر رہا ہے، تو اس کے استحضار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دل کے اندر آپ کا ارادہ موجود ہے تو وہی اس چیز کے لیے کافی ہے جو کام آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلے میں ایکسٹریم ہے جس کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ جو حقیقت ہے نیت کی اگر آپ اسے سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ زبان سے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے.